بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح جامع بحث التوابع کا سبق نمبر 28 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا وَإِذَا عُطِفَ سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وَإِذَا عُطِفَ أي إِذَا أُوقِعَ الْعَطْفُ بِنَاءً عَلَى وُجُودِ عَامِلَيْنِ بِأَنْ عُطِفَ اسْمَانِ عَلَى مَعْمُولَيْهِمَا بِعَاطِفٍ وَاحِدٍ۔ وقال بعض شارح اللغة الأظهر عندي أن العطف هاهنا محمول على معناه اللغوي أي إمالة الاسمين نحو العاملين بأن يجعل معموليهما، وأكثر الشارحين على أن المعنى على معمولي عاملين، وإنما قال على معمولي عاملين لا على معمولي عامل واحد، فإنه جائز اتفاقا نحو ضرب زيد عمرا وعمرا خالدا، ولا على أكثر من اثنين فإنه لا خلاف في امتناعه۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ آج کے سبق میں ایک ضابطہ ذکر فرمائیں گے۔ اس ضابطے کا حاصل یہ ہے کہ دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معمولوں پر اگر دو اسموں کا عطف ایک حرف عطف کے ذریعے کیا جائے تو یہ جائز ہے یا ناجائز۔ جمہور کے نزدیک ایسا عطف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک حرف عطف اپنے ذوق کی وجہ سے دو مختلف عاملوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اور امام فرا اور امام سبوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اختلاف ہے، جس کو ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلی بات یہی ذکر کی ہے وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، اس عبارت پر جو اعتراضات اور اس مسئلے کی اس مختصر عبارت پر جو اشکالات وارد ہو رہے تھے، مصنف علیہ الرحمہ نے ان کا جواب دیا ہے۔ آئیے ہم ان اعتراضات اور ان جوابات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے فرمایا وَإِذَا عُطِفَ۔ عزیز طلبہ، اس پر غور فرمائیں کہ اذا شرطیہ یہ بھی یقین کے لیے آتا ہے، عُطِفَ بھی ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی کسی فعل کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ تو دونوں اذا اور عُطِفَ دونوں، یعنی اذا شرطیہ اور عُطِفَ صیغہ ماضی، یہ دونوں اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ فعل واقع ہو چکا ہے۔ اور لیکن آگے مصنف علیہ الرحمہ فرمائیں گے وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لم يجوز، لم یجوز جزا ہے، تو پھر لم یجوز جزا کی جو جزا ہے وہ تو عدمی وقوع پر دلالت کرتا ہے، لہذا اس جزا کا اس شرط پر جو ہے وارد ہونا یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ جزا کا ترتب شرط پر یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو وجود پر اور وہ عدمی وجود پر دلالت کر رہا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ اس اعتراض کا جواب ای اذا اوقع العطف سے دے رہے ہیں کہ یہاں عطف اوقع کے معنی میں ہے یا وجیدہ کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب عطف واقع کیا جائے یا جب عطف پایا جائے، یعنی جب عطف کا ارادہ کیا جائے الفاظ دیگر، اس وقت یہ بات ہوگی، یہ نہیں کہ عطف کیا جائے اس کے بعد یہ بات ہوگی، یہ نہیں، بلکہ جب عطف واقع کیا جائے گا اس وقت، یا جب عطف پایا جائے گا اس وقت، جب عطف کا ارادہ کیا جائے گا، تو اس صورت میں پھر جو ہے لم یجوز کا جو ترتب ہے وہ عطف پر نہیں ہوگا بلکہ ارادہ عطف پر ہوگا، لہذا یہ اشکال اب واقع نہیں ہوگا۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے وَإِذَا عُطِفَ، جب عطف کیا گیا، اس کا مطلب بیان کیا ہے ای اذا اوقع العطف، یعنی جب عطف واقع کیا جائے گا
یا جب عطف کا ارادہ کیا جائے گا یا جب عطف پایا جائے گا۔ بناءً علی وجود عاملین، اب بناءً مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے تو یہ بناءً بھی در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ، جب عطف کیا جائے دو عاملوں پر، تو بھئی عطف تو دو عاملوں پر نہیں کیا جاتا بلکہ دو عاملوں کے دو معمولوں پر کیا جاتا ہے۔ عاملوں پر تو عطف کی بات نہیں ہو رہی ہے اس مسئلے میں، بلکہ دو عاملوں کے دو مختلف معمولوں پر عطف کی بات ہو رہی ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے بناءً سے کہ یہاں پر جو ہے علی جو ہے عطف سے متعلق نہیں ہے بلکہ علی کا تعلق بناءً سے ہے، اور بناءً عطف کے لیے مفعول لہ واقع ہے، یعنی جب عطف کیا جائے اس بنا پر کہ دو عامل موجود ہو، یعنی دو عاملوں کی موجودگی کی بنا پر عطف کیا جائے تو یہاں بنا اعلیٰ جو ہے یہ بناءً سے متعلق ہے اور یہ عطف کے لیے مفعول لہ واقع ہے۔ دوسرا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے اس اعتراض کا یہ دیا ہے کہ یہاں پر عطف کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی مائل کرنا، یعنی جب دو اسموں کو مائل کیا جائے دو عاملوں پر، یا مطلب یہ ہے کہ دو اسموں کو دو عاملوں کی طرف مائل کیا جائے، یعنی دو اسموں کو دو عاملوں کا معمول بنایا جائے۔ یہ معنی تو ٹھیک ہے، یہ مطلب بھی ٹھیک ہے، تو یہاں عطف اپنے لغوی معنی میں ہے، یعنی امالے کے معنی میں ہے، مائل کرنے کے معنی میں ہے۔ اور تیسرا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے بھی دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل میں ہے وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ، یعنی معمولین عاملین، معمولین جو مضاف ہے وہ محذوف ہے، معمول عاملین ہے اصل میں، یعنی جب عطف کیا جائے دو عاملوں کے دو معمولوں پر، نہ کہ براہ راست عاملوں پر، اس لیے کہ بحث تو دو عاملوں کے معمولوں پر عطف کی ہو رہی ہے، عاملوں پر عطف کی نہیں ہو رہی۔ تو یہ تین جوابات مصنف علیہ الرحمہ نے دیے ہیں۔ آئیے پہلے ہم عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں مزید تشریح کرتے ہیں۔ وَإِذَا عُطِفَ، اور جب عطف کیا جائے، اذا اقرالات کو، جب عطف واقع کیا جائے گا یا جب عطف کا ارادہ کیا جائے گا یا جب عطف پایا جائے گا بناءً علی وجود عاملین، دو عاملوں کی موجودگی کے بنا پر، اس کا لغوی ترجمہ ہوگا بناءً علی معمول عاملین، دو عاملوں کے معمولوں پر، اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں بأن عطف، بئی طور کے عطف کیا جائے اسمان علی معمولہما، دو اسموں کو علی معمولہما، دو عاملوں کے معمولوں پر بعاطف واحد، ایک ہی حرف عطف کے ذریعے۔ وقال بعض شارح اللباب، لباب کے بعض شارح نے کہا الاظہر عندی ان العطف هنا محمول علی معنی اللغوی، میرے نزدیک تو ظاہر ہے کہ عطف یہاں پر اپنی لغوی معنی پر محمول ہے، اے امالت الاسمین، مطلب یہ ہے کہ جب دو اسموں کو مائل کیا جائے نحو العاملین، دو عاملوں کی طرف، ان یجعل معمولہما، بئی طور کہ ان دونوں کو دو عاملوں کے معمول بنایا جائے، دو عاملوں کا معمول بنایا جائے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ بھی معنی ٹھیک بن جاتا ہے۔ تو اکثر شارحین، یہ تیسرا جواب ہے کہ اکثر شارحین نے اس کا جواب دیا کہ علی ان المعمول، علی ان المعنی، یہاں پر معنی ہے علی معمول عاملین، کہ جب عطف کیا جائے تو عاملوں کے معمولوں پر، تو عاملوں پر نہیں، تو عاملوں کے معمولوں پر۔ وانما قال، اب مصنف علیہ الرحمہ وانما قال سے مزید تشریح فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ، کہ جب دو عاملوں کے معمولوں پر عطف کیا جائے تو یہ قاعدہ اس سے معلوم ہوا کہ دو عاملوں کے دو معمولوں پر ہے۔ اگر ایک عامل کے دو معمولوں پر دو اسموں کا عطف کیا جائے ایک حرف عطف کے ذریعے تو یہ جائز ہوگا۔ مثلا ضرب زید عمرا وعمر خالدا، ضرب فعل، زید اس کے لیے عامل اول فاعل، معمول اول فاعل، عمرا معمول ثانی مفعول لہ،
اس پر ہم نے عاطف کیا وعامر خالدن، مارا زید نے عامر کو اور عامر نے خالد کو. اب یہاں پر عامر کا عاطف زید پر ہو رہا ہے، خالد کا عاطف عامر پر ہو رہا ہے. تو اب یہ عاطف ایک ہی حرف عاطف وہ کے ذریعے ہوا ہے، یہ جائز ہے اس لیے کہ ایک عامل کے دو معمولوں پر دو اسموں کا عاطف ہوا ہے. ہماری بات چل رہی ہے اعلیٰ معمول عاملین، دو عاملوں کے معمولوں پر عاطف کی. ضابطہ ہمارا دو عاملوں کے دو معمولوں پر ہے، ایک عامل کے دو معمولوں پر نہیں، لہذا ایک عامل کے دو معمولوں پر عاطف کرنا جائز ہوگا. تو اسی طرح اگر دو سے زائد عاملوں کے مثلا 3 یا 4 عاملوں کے 4 معمولوں پر ایک حرف عاطف کے ذریعے عاطف کیا جائے تو یہ بھی جائز نہیں. اس کے جواز میں بھی عدم جواز میں بھی کسی کا اختلاف نہیں. تو بہرحال 3 صورتیں بنے گی. ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک عامل کے دو مختلف معمولوں پر دو اسموں کو ہم عاطف کریں تو یہ بالاتفاق جائز. دوسری صورت یہ ہے کہ 3 یا 3 سے زائد عاملوں کے معمولوں پر ہم 3 یا 3 سے زائد اسموں کا عاطف ایک حرف عاطف کے ذریعے کریں، یہ ناجائز ہے بالاتفاق. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دو عاملوں کے دو مختلف معمولوں پر ہم ایک حرف عاطف کے ذریعے دو اسموں کا عاطف کریں تو یہ جمہور کے نزدیک جائز نہیں. امام ظفر امام سبوی کا اس میں اختلاف ہے. تو فرما رہے وَإِنَّمَا قَالَ مُصَنِّفُ علیہ الرحمٰن نے فرمایا عَلَىٰ معمول عاملین، دو عاملوں کے معمولوں پر، لا علی معمولی عامل واحد، ایک عامل کی دو مختلف عاملوں پر عاطف کی بات نہیں ہو رہی. فإنه جائز، کیونکہ جائز اتفاقا ضرب زید عمرا وعمر خالدا ولا على اکثر من الاثنین. اور یہ بات ہو رہی ہے کہ دو سے زائد معمولوں پر اسموں کو عاطف کرنے کی. فإنه لا خلاف فی امتناع، اس لیے کہ اس کے ممتنع ہونے میں عدم جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے پڑھا کہ دو مختلف عاملوں کی مختلف معمولوں پر دو اسموں کو ایک حرف عاطف کے ذریعے عاطف کرنا، معطوف بنانا، یہ جائز ہے یا ناجائز. جمہور کی نزدیک جائز نہیں. امام ظفر امام سبوی کے اس میں اختلاف ہے. پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے جو یہ مسئلہ ذکر فرما وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ، تو اس مسئلے کو مصنف علیہ الرحمٰن نے اس پہلے عبارت پر کچھ اعتراضات واقع ہو رہے تھے، ان اعتراضات کو ذکر فرمایا، اس کا جواب ذکر کیا ہے. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اور آخر میں اس وقت سے متعلق یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک عامل کے دو مختلف معمولوں پر عاطف کرے دو اسموں کو، تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ آپ اس کا جواب دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.